اچھا، اعجاز وسیم باقری اور ہمارے ساتھ دوگر جو چیزیں وہ بھی موجود ہیں، ساجد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا مزید بات کریں گے آج کے میچز کے حوالے سے۔ وسیم باقری السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وسیم سے شاید ہمارا ابھی رابطہ اس طرح سے کنیکٹ نہیں ہو پایا۔ ساجد بھائی کو آواز آ رہی ہے میری؟ کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہیں احمد قریشی ہمارے ساتھ غالباً موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ احمد، ویلکم ٹو دا شو۔ سب سے پہلے تو آج کے میچ کے حوالے سے ہم بات کر لیں، اگر اوور آل پاکستان کی بیٹنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کو کیسی، خصوصاً جس طرح سے ساؤتھ شکیل نے سنبھالا دیا پاکستانی ٹیم کو؟ خصوصاً فخر زمان بھی آپ کریں تو احمد آپ کمنٹ کریں اپنا جو بیٹنگ کے حوالے سے آج ہم بات کریں۔ دیکھیں، آپ نے پوچھا ہے کہ پرفارمنس کیسی رہی ہے، تو ٹارگٹ کیسا تھا؟ دیکھیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ پرفارمنس اب سب کے سامنے ہے کہ کیسی رہی ہے۔ نیدرلینڈ کے خلاف یا چھوٹی ٹیموں کے خلاف تو اس طرح کی پرفارمنس سے گزارا ہو جائے گا، لیکن جب آپ نے سری لنکا کے اگینسٹ یا انڈیا کے اگینسٹ، ساؤتھ افریقہ، نیوزی لینڈ، انگلینڈ کے اگینسٹ کھیلنا ہے، تو اس وقت بھی اگر آپ کی یہی اسٹریٹجی اور گیم پلان ہوگا تو وہ ٹیمز تو آپ کو اپنے آس پاس جو ہے نا وہ پھڑکنے بھی نہیں دیں۔ ہم لیگ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کس طرف ہمیں فخر زمان کو نہیں کھلانا چاہیے تھا؟ 11 میچز کے اندر اوپنر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے 35 رن بھی نہیں بنائے پچھلے 11 میچز کے اندر۔ آج ان کو چانس دینا قدرے کمزور ٹیم کے خلاف آپ کو لگتا ہے اچھی اسٹریٹجی ہے، یا ہمیں نہیں ان کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا ٹیم میں؟ دیکھیں سلمان، جب دن کو ٹاس ہوا تھا تو مدثر سے بات ہو رہی تھی، وہ آپ کے چینل پہ ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ٹیم کمبینیشن جو آج کا پلینگ 11 ہے اس کے حوالے سے، تو میں نے کہا کہ سعود شکیل کا جو انکلوژن ہے وہ زبردست تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ فخر زمان کو کیوں کھلایا گیا ہے۔ فخر زمان کو اگر دیکھیں تو وہ تو ٹیم پہ بوجھ بنتے جا رہے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم۔ ریسنٹ پاس کی ان کی پرفارمنسز ابھی آپ نے جو بتائے ہیں ان کے سٹیٹس، اس طرح کا تو میرے خیال میں اتنے چانسز اگر کسی لاہور جم خانہ یا پنڈی جم خانہ کے پلیئر کو بھی اٹھا کے انٹرنیشنل ٹیم میں بھیج دو تو اتنے چانسز میں تو وہ بھی کوئی ایک آدھی اننگز ایسی کھیل لے گا، لیکن فخر زمان کی وہ ایک اننگز بھی نہیں ہے۔ اور عبداللہ شفیق تو آپ امید کر رہے ہیں احمد کہ یہ فخر زمان کی اب جو نیکسٹ ہمارا میچ ہوگا اس میں وہ دکھائی نہیں دیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ کچھ تبدیلی آئے؟ دیکھیں، اگر فخر زمان کو کیری کیا جاتا ہے نا اگلے کسی بھی میچ میں، پورے ورلڈ کپ میں پلینگ 11 کے اندر، تو میرے خیال میں وہ بے وقوفی نہیں بلنڈر ہوگا، اور اس کا خمیازہ پھر پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کپتان کو بھی اور ٹیم مینجمنٹ کو بھی، کیونکہ ایک پلیئر کنسسٹنٹلی فیل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی پچھلے 1.5 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ فخر کو جہاں پہ بالکل ہی جو ہے نا فلیٹ ٹریکس ملتے ہیں وہاں پہ وہ تھوڑا بہت یہاں پاکستان میں ان کی آج بھی تو فلیٹ ٹریک تھا، آج کون سا ایسا بالکل میں یہی اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ آج بھی جو ٹریک تھا وہ بالکل فلیٹ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فخر زمان کے ٹیکنیکلی میں نے دن کو بھی یہ بات کی تھی کہ دو ان کے جو پوائنٹس ہیں جو میں نے آبزرو کیے ہیں کہ جن میں وہ لیک کر رہے ہیں، ایک تو ان کی جو بیک لفٹ ہے وہ بہت زیادہ اپ ہے۔ بیک لفٹ اپ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو آگے کا بال ہوتا ہے نا اس کو کھیلنے میں آپ کو مشکل آتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کا بیٹ نیچے آتا ہے یا تو آپ بال جلدی بھی آ رہا ہوتا ہے بال، بالکل آپ سے یہ ٹیکنیکل گفتگو آپ کر رہے ہیں کیونکہ بال جلدی آ جاتی ہے، آپ کا بیٹ پراپر نہیں آ پاتا، ایجز لگتے ہیں، جیسے آج ان کا بالر نہیں ان کا کیچ پکڑا، تو یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔